السلام علیکم. انکہی کے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں لیلا نثار. اکتوبر چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی کا مہینہ ہے. چھاتی کے کینسر میں مبتلا افراد کے لیے ہماری مدد اور حوصلہ افزائی ظاہر کرنے کا ایک موقع اور ہماری زندگی میں ایسے لوگوں کے لیے شعور بیدار کرنے کے لیے جو روک تھام اور جلد پتہ لگانے کے بارے میں سیکھنے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چھاتی کا کینسر خواتین میں تشخیص شدہ کینسر کی سب سے عام شکل ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس بیماری سے متاثرہ کسی نہ کسی کو ضرور جانتے ہیں اور یہ مہینہ چھاتی کے کینسر کے خلاف جنگ میں ان کی مدد کرنے، زندہ بچ جانے والوں کا جشن منانے، ان لوگوں کی عزت کرنے کے لیے ہے جو کہ ہمیں بہت جلد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر کا مہینہ چھاتی کے کینسر کے حوالے سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. تو کیا ایسی وجہ بنی کہ ہمیں ایک پورا مہینہ ایک کینسر کو دینا پڑا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان میں پر پوری دنیا میں چھاتی کا کینسر بہت ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہم روزانہ چھاتی کے مریض دیکھتے ہیں، یہ ہمارے وارڈ میں ہو، ہمارے او پی ڈیز میں ہو، سرجیکل او ٹیز میں ہو. چھاتی کے کینسر کے مریض بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ چھاتی کا کینسر اتنا بڑھ رہا ہے؟ وجوہات میں ہمارے پاس ایسی کوئی خاص وجوہات ہے نہیں. پوری دنیا میں اس کا کوئی خاص ریزن نہیں ہے جس سے ہم پتہ چلا سکے کہ کینسر چھاتی کا کیوں ہو رہا ہے. پر اس کے کچھ رسک فیکٹرز ہیں جن کو جاننا ضروری ہے. جیسے کہ سب سے پہلے آتا ہے کہ ایسی عورتیں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، ایسی عورتیں جنہوں نے اپنا پہلا بچہ 30 سال کی عمر کے بعد پیدا کیا، ایسی عورتیں جن کے بچے ہیں پر وہ ان کو دودھ نہیں پلاتی، یا پھر ایسی عورتیں جو بچے کو دودھ تو پلاتی ہیں پر وہ صرف ایک بریسٹ سے پلاتی ہیں، چھاتی کے ایک سائڈ سے پلاتی ہیں اور دوسرے سائڈ سے نہیں پلاتی ہیں، تو دوسرے سائڈ پہ ان کے چھاتی کے کینسر ہونے کے بالکل بھی ایک انکشاف موجود ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ الکوہول انٹیک، شراب پینا، سگریٹ نوشی کرنا، تمباکو نوشی کرنا، اس طرح کی چیزیں جو اگر آپ کے لائف سٹائل میں بہت زیادہ ہے تو یہ بھی جو ہے وہ چھاتی کا کینسر کروا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے چھاتی کے کینسر کے حوالے سے وہ ہے فیملی ہسٹری آف کینسرز اینڈ بریسٹ کینسر. اگر آپ کے خاندان میں کسی کو کسی طرح کا کوئی کینسر ہے یا پھر چھاتی کا کینسر ہے، جیسے کہ آپ کی امی کو تھا، آپ کی دادی یا نانی کو تھا، تو بہت زیادہ پرسنٹیج ہے کہ آپ کو بھی چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے یا آپ کی بہن کو ہو سکتا ہے. لیکن بہت سی خواتین اپنی زندگی کے ساتھ کھیلتی ہیں. اگر وہ اس خوفناک بیماری میں مبتلا ہیں تو اس کے کئی وجوہات ہیں. علامات کے بارے میں آگاہی کا فقدان، میموگرام کی سہولیات تک محدود رسائی، یہ ڈر ہونا کہ اس علاج کے نتیجے میں یہ بیماری انہیں ان کے شوہروں سے دور کر دے گی، یہ بیماری ان کے لیے سماجی بدنامی کا ذریعہ بنے گی. اب مسئلہ جو ہمارے پاس پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ ہاسپٹل میں، او پی ڈی میں چھاتی کے کینسر یا چھاتی کے کسی بھی طرح کے مسئلے کے لیے دکھانا پسند نہیں کرتی، جو کہ ایک غلط بات ہے، کیونکہ انہیں یہ شاید لگتا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ زیادہ تر مرد حضرات ہیں. جی بالکل، ہمارے ڈاکٹرز مرد حضرات ہوتے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس خاص کر کے پاکستان میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فیمیل سرجنز، بریسٹ کے فیمیل سرجنز، مطلب کہ عورتیں جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو بتا سکتی ہیں کہ آپ کی جو چھاتی میں بدلاؤ ہے وہ کینسر ہے یا کچھ اور ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج میں کیا ہم اس کی آپریشن کر کے اس کو نکالنا چاہیں گے یا پھر رکھنا چاہیں گے، کیونکہ اگر وہ تکلیف دہ نہیں ہے اور وہ کینسرس نہیں ہے. چھاتی کے کینسر میں مبتلا 70% سے کم پاکستانی خواتین بیماری کے اعلیٰ درجے پر طبی امداد کی تلاش کرتی ہیں. اگر ابتدائی مرحلے میں پتہ چل جائے تو بقا کے امکانات 90% سے تجاوز کر جاتے ہیں. اس طرح چھاتی کے کینسر کے بارے میں زیادہ کھلی بحث کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بات کریں گے کہ کیسے معلوم پڑے کہ آپ کو چھاتی کا کینسر ہے، یا پھر ایسی کیا چیزیں کی جائیں جس سے آپ کو جلد سے جلد پتہ چل سکے کہ آپ کی چھاتی میں کچھ مختلف ہے. اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں چھاتی کا کینسر یا کسی بھی کینسر کے حوالے سے کوئی ہسٹری موجود ہے تو آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھائیں اور جو ہے اس کا اچھی طریقے سے معائنہ کروائیں
اور یہ معلوم کریں کہ آخر وہ کیا ہے۔ پر اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے، گھر پہ ہی یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو چھاتی میں جو بدلاؤ ہے وہ کیا ہے، تو اسے کہتے ہیں سیلف ایگزامینیشن آف بریسٹ، مطلب کہ خود کا خود سے معائنہ کرنا۔ یہ معائنہ کرنے کے لیے آپ شیشے کے سامنے کھڑے رہیے اور اپنی چھاتی کو ٹھیک سے دیکھیے کہ کیا اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو عموماً وہاں نہیں تھی یا عموماً وہاں نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ چھاتی کی جلد کے رنگ میں بدلاؤ، چھاتی کی جلد کا موٹا ہونا، وہاں پہ کوئی گٹھلی محسوس ہونا، کوئی بھی ایسا سخت چیز وہاں محسوس ہونا جو وہاں نہیں ہونی چاہیے، اس میں سے کسی طرح کا پانی، گندا پانی یا خون آنا یا کچھ اور مسئلہ ہونا، یا پھر اس میں درد ہونا، خاص طور پہ اگر آپ ماہواری میں ہیں اور ماہواری کے دوران اس گٹھلی کے سائز میں جو ہے وہ بڑھاؤ آتا ہے، یا پھر اس دوران جو ہے آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھاتی کا کینسر یا پھر چھاتی سے ریلیٹڈ کوئی اور بیماری ہو۔ اس کے لیے پہلے تو آپ اپنا خود سے معائنہ کیجیے، اور اس کے بعد میں جو ہے آپ ہمارے پاس ہاسپٹل سیٹ اپس میں آئیں۔ اعداد و شمار اس بیماری کے بہت خوفناک ہیں۔ ہر سال پاکستان میں چھاتی کے 90,000 کیسز سامنے آتے ہیں، جو کہ پورے ایشیا میں سب سے زیادہ شرح ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تقریباً 40,000 اموات تو اس میں ہو ہی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا، تو نہیں، اب ہمارے پاس جو ہے وہ ساری ٹریٹمنٹس بہت ہی اچھے طریقے سے مفت میں اویلیبل ہیں، جیسے کہ فری او پی ڈیز ہیں، کافی حد تک فری دوائیاں ہیں، تقریباً لیبارٹری ٹیسٹ مفت ہے، جیسے کہ چھاتی کا ایکس رے وغیرہ مفت ہے، اور اگر آپ چھاتی کا سرجیکل اگر یہ ریموول کر کے آپ کی گٹھلی نکال کے ہم جس کی آپریشن کریں گے تو وہ بھی بالکل مفت ہے۔ اور بہت سارے ہمارے ایسے ہاسپٹلز ہیں ہمارے سندھ میں، ہمارے پاکستان میں، جو یہ آپریشنز مفت کر رہے ہیں، جیسے کہ جناح ہے یا سول کراچی ہے یا دوسرے ایسے کچھ ہاسپٹلز ہیں۔ ان میں سے ایک عورت کو یا تو چھاتی کا کینسر ہوتا ہے یا اس کو اس کے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دیہی علاقوں میں اس مسئلے کے گرد اور بھی بدنما داغ ہیں، اور خواتین امراض چشم ہمیشہ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں چھاتی کے کینسر کی مریضوں کی اوسطاً عمر 55 سال ہے۔ پاکستان میں درمیانی عمر 35 سال ہے، جو کہ ایک واقعی تشویشناک بات ہے۔ اگر ہم مریض لیتے ہیں، جیسے کہ 60% جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں بریسٹ کینسر کے، وہ صرف 60% ہیں۔ 40% ہمارے پاس کبھی اسپتال میں آتے ہی نہیں ہیں، اور وہ وہیں پہ فوت ہو جاتی ہیں خواتین، یا پھر تڑپتی رہتی ہیں درد میں اور اپنے انفیکشن یا جو بھی ان کو مسئلہ ہے۔ اور وہ 60% عورتیں جو ہمارے پاس او پی ڈیز میں رپورٹ کرتی ہیں یا ایمرجنسیز میں رپورٹ کرتی ہیں، ان میں بھی تقریباً خواتین وہ ہوتی ہیں جن کا کینسر کافی حد تک بڑھ چکا ہوتا ہے اور کافی جگہ پر پھیل چکا ہوا ہوتا ہے، جو کہ آف کورس ہمارے لیے مینجمنٹ کو بہت مشکل بنا دیتا ہے، کیونکہ چھاتی کے کینسر کا علاج جو ہے وہ بالکل ممکن ہے اور بہت اچھی پروگنوسس رکھتا ہے۔ مطلب کہ اگر آپ چھاتی کے کینسر کے پہلے سٹیجز میں ہی ہمیں دکھائیں تو چھاتی کا کینسر بہت ہی اچھی حد تک ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اسے نکالا جا سکتا ہے۔ پر اگر آپ ہمیں بہت لیٹ دکھا رہے ہیں چھاتی کے کینسر کے لیے کہ وہ کہیں بہت زیادہ پھیل چکا ہوا ہے، اس میں سے گندا پانی آنا شروع ہو گیا ہے، اس میں سے خون آ رہا ہے، یا بہت زیادہ اور مسئلے مسائل ہو رہے ہیں کہ آپ کو رات کو سونے میں بھی پرابلم ہے، یا پھر آپ کی گٹھلی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو اس صورتحال میں ہمارے لیے اس چھاتی کے کینسر کو نکالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پر اگر آپ ہمیں ٹائملی دکھاتی ہیں ایک ایسے وقت میں جب وہ اتنا زیادہ خراب نہیں ہوئی ہے چیزیں اندرونی طور پہ، اور وہ گٹھلی اتنی نہیں بڑھی ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کا بہت اچھے طریقے سے علاج کر سکتے ہیں، اور بہت اچھے جو ہے اس کے ریویوز اور پروگنوسس ہیں، اور بہت اچھے چانسز ہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ کبھی نہ ہو۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غلط فہمی اور بدنامی کو دور کریں اور ایماندارانہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے رویے کس طرح بہت سی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ہمیں اس بیماری کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا جاری رکھنا چاہیے، جیسا کہ چھاتی کے کینسر کی بقا کی شرح تحقیق، روک تھام، ابتدائی پتہ لگانے اور علاج کے جدید آپشنز کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ متاثرہ افراد ہمیں اپنی طاقت اور کینسر سے آگے ناقابل یقین زندگی گزارنے کے بڑھتے ہوئے امکان کو ظاہر کرتے ہیں۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے انکہی کے اگلے ایپیسوڈ میں.